الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نجانا من القوم المشركين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے۔ ہر دن زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے، ہر دن موت کے سفر کو کم کر رہا ہے،
ہر دن اللہ کی ملاقات کو قریب کر رہا ہے، ہر دن دنیا کی اس جھوٹی اور جعلی زیب و زینت کو گھٹا رہا ہے۔ اگر یہ کم ہونے والے زندگی کے دن دنیا کی مستی اور محبت میں ڈوبنے کی بجائے اپنے خالق اور مالک سے ملاقات کے اشتیاق میں کم ہوں تو اس کا اختتام اہل ایمان کے لیے مبارک ہے اور ایک تحفہ ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی دنیا کی مستی اور اس کی محبت میں ہم گزار رہے ہیں تو پھر موت سے بڑا صدمہ کوئی نہیں، پھر موت سے بڑا پچھتاوا کوئی نہیں۔ پھر موت حسرت ہے، موت پچھتاوا ہے، پھر موت غم ہے، پھر موت خوف ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کا اشتیاق ہے پھر موت تحفہ ہے، پھر موت تحفہ ہے، پھر موت مبارک دن ہے، پھر موت انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتی ہے، پھر موت عابد اور معبود کی ملاقات کو خوبصورت بناتی ہے اور انسان دنیا سے جاتے ہوئے اطمینان اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آئے اپنی ترتیب سے وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جو موجود ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ان میں وہ بھی آئے جو اللہ کی توحید کا علم اٹھانے والے تھے، ان میں وہ بھی آئے جو اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے مقابلے میں، اس کی ربوبیت خالقیت کے مقابلے میں کسی اور کی پوجا کرتے تھے، کسی اور کے شکرانے دیتے تھے، کسی اور کے نذرانے دیتے تھے، کسی اور کے شکرانے دیتے تھے، سارے آئے۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ توحید پرست کو نہ مشرک کو، لیکن دونوں کے اختتام کا جو خوبصورت امتزاج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے موت اس کے لیے تحفہ ہے، اور جس نے دنیا کی زندگی کو دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی مستی اور دنیا کے مزے میں اور اللہ کے حق کو غیروں میں تسلیم کرتے ہوئے گزارا ہے، موت اس کے لیے حسرت اور افسوس ہے، پچھتاوا ہے۔ ہر سال ان دنوں میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ان خوبصورت زندگی کے لمحات کو جنہیں قرآن بیان کرتا ہے، اور ان دنوں میں ان کو بیان ہونا بھی چاہیے، ممبروں کی زینت بننا بھی چاہیے، کیونکہ آگے قربانی آ رہی ہے، اور ایک شوق ہوتا ہے جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہونا چاہیے جی۔ لیکن ان شوقین لوگوں میں اکثریت یہ نہیں جانتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور جو مقام دیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں پوری بستی شرک کرنے والوں کی ہو، پوری بستی، اللہ کے سوا وہ کون سی چیز ہے جسے خدا کا شریک نہ بنایا گیا ہو؟ اللہ کے سوا
وہ کون سی چیز ہے جسے خدا کا شریک نہ بنایا گیا ہو؟ پتھر کی مورتیاں بنی، مٹی کی مورتیاں بنی، لکڑی کی مورتیاں تراشی گئیں، چمکتے تاروں کو رب مانا گیا، چمکتے چاند کو خالق مانا گیا، چڑھتے سورج کی پوجا ہوئی، انسانوں کو جن کا وجود خود سراپا محتاجی ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں سجدہ کیا گیا۔ اور اگر یہ شرک خود اس کا جو چشمہ ہے وہ گھر سے پھوٹ رہا ہو تو کتنا مشکل ہوتا۔ باہر والی دنیا سے لڑنا آسان ہے، لیکن جو اپنے ہی گھر سے شرک کا چشمہ پھوٹ رہا، خود باپ مشرک نہیں تھا، صرف مشرک نہیں تھا بلکہ یہ تو معبود بنانے والا تھا، یہ تو بزرگوں کی مورتیاں بناتا تھا، ان کی تصویریں بناتا تھا، لکڑیوں پہ، پتھروں پہ، مٹیوں پہ، چونے کے مورتیاں بناتا، انہیں خشک کرتا، ان میں رنگ ڈالتا اور پھر بیچتا۔ کوئی معبود 2 درہم کا، کوئی 5 کا، کوئی 10 کا، خدا بکتے تھے بازاروں میں۔ بیچنے والا ابراہیم کا باپ تھا، اور انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی روایت ہے، حق بیان کریں گے لیکن کچھ 4 جی کٹھے تو ہو جاویے نا، کوئی 313 ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یلغار کریں گے۔ وہ 313 کے چکر میں 113 پیچھے مروا چکے ہیں، آگے پھر اب انتظار میں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر قوم کو، باپ کو، تو قرآن کریم یہاں ایک خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے کہ ابراہیم نے بغیر کسی کا انتظار کیے اللہ کی وحدانیت کا عالم کیسے بلند کیا۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ، اذ قال ابراہیم، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا۔ ابراہیمی کہنا آسان ہے لیکن ابراہیمی بننا بڑا مشکل ہے، کہنا بڑا آسان۔ ہندوؤں میں بھی برہمن کو مانتے ہیں، یہ جو برہمن کو مانتے ہیں نا، یہ برہمن سے ابراہیم علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں، ابراہم۔ ابراہم کے نام کی وہ آج بھی پوجا کرتے ہیں۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا اَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کاش تمہیں ترجمہ آتا ہوتا۔ یہ بڑے جوش میں سبحان اللہ کی آواز آتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی خوبصورتی کو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرنا یہ چھوٹی عبادت تو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میرے ابا جان، ابا حضور، میرے ابا، اتخذو، میرے ابا، میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں۔ اتخذو اصناما آلہۃ، انی
کیا ہو گیا ہے تم بنا رہے ہو ان گزرے ہوئے فوت شدگان کی مورتیوں کو، فوت شدگان کی مورتیوں۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے، کئی بار میں نے عرض کیا ہے کہ جو بت پرست ہیں وہ مٹی کے بنے بتوں کو نہیں پوجتے۔ یہ اپنے ذہنوں میں بات اچھے طریقے سے بٹھا لو۔ اگر پتھر کی پوجا مراد ہوتی تو بڑے بڑے قیمتی پتھر تھے، ان کو پوجا جاتا، یاقوت پوجا جاتا، مرجان پوجا جاتا، بڑے بڑے قیمتی پتھر، زمرد کو پوجا جاتا، زرکون پوجا جاتا، لیکن پتھر کی پوجا مراد ہی نہیں ہے۔ وہ پوجتے تھے اپنے بزرگوں کو، اور جس طرح آج بھی پوجا جاتا ہے بزرگوں کو، لیکن اس وقت کے لوگ مصور تھے، تصویر کشی کرتے تھے، گارا بنا کے تصویریں بناتے، مورتیاں بناتے۔ میں نے کہا آپ آج بھی کسی ہندو کے سامنے ایک مورتی رکھیں اور اسے کہیں یہ کون ہے، وہ آپ کو شکل دیکھ کے بتائے گا یہ ہنومان ہے، وہ شکل دیکھ کے بتائے گا یہ کرشن بھگوان ہے، وہ شکل دیکھ کے بتائے گا یہ کالی ماتا ہے، دیو ماتا ہے۔ وہ شکلیں پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کون سا بت ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض دوستوں کو تصویریں دکھائیں بزرگوں کی، ان بزرگوں کی جن کے زمانے میں کیمرہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ آج بھی تصویریں دکھائیں جو تخیلاتی بنائی ہوئی ہیں، آپ کو بتائیں گے یہ غوث پاک کی ہے، یہ تصویر کس کی ہے، یہ سلطان باہو کی ہے، یہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی ہے، یہ تصویر کس کی ہے، یہ فلاں بزرگ کی ہے۔ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ اور بتاتے کیوں نہیں؟ آج بھی بتائیں۔ وہ بھی بتاتے تھے۔ ابراہیم کے والد آزر ان فوت شدگان بزرگوں کی مورتیاں بناتے تھے، اعلیٰ قسم کے مصور تھے، اور پھر انہیں خشک کرتے، ان میں رنگ بھرتے، پھر انہیں بیچتے۔ ابراہیم نے کہا بابا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ فوت شدگان بزرگوں کی مورتیاں بنا کر آلہتاً انہیں پوجتے ہیں، انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، اور کسی نو پتر دین والا، کسی نو دھی دین والا، کسی نو عزت دین والا، کسی نو کاروبار دین والا، کسی کو خوراکیں دینے والا، آپ نے یوں معبود بنا رکھے ہیں۔ انی اراکا وقومکا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو۔ او با تو باپ تے ضرور ہیں، لیکن میں حق بولن تو باز نہیں آنا۔ نہیں کی لوڑ ہے، رہن دو ایویں اللہ دے پار پاندے ہو کے۔ او با انی اراکا و قومکا، میں پیا وینا تینوں ابا تے تیری قوم نو، تو ابا تے ضرور ہے، باپ تو ضرور ہو۔ یہ میرے چاچے بابے تائے کے لگتے لانے تے ضرور نے یہ سارے، لیکن میں حق بیان کرن تو باز نہیں آنا۔ میں نہیں مڑ سکتا، میں باز نہیں آ سکتا، مجھ سے رکھاؤ نہیں ہوگا۔ میں تے سچ بولنا ہے، میں تے حق بولنا ہے، میں تے سچ بولنا ہے۔ سچی گل پاویں چبے تے پاویں نہ چبے، پاویں ہس تے پاویں وس، پاویں ناراض ہو، ابا ایک چیز تا پکی ہے، انی
अराका व कौमका फी ज़लाल मुबीन। तू भी गुमराह ते तेरी कौम भी गुमराह। तू भी गुमराह, बोलो, तू भी गुमराह, तेरी कौम भी गुमराह। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और बोलो तो सही, तुसी ना कियो, बोलो तो सही, कौन कह रहा है? इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने बाप को कह रहे हैं। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लाल मुबीन। तू भी गुमराह, अब्बा तेरी कौम भी गुमराह। क्यों? तुमने उन्हें माबूद बना लिया जिन पर खुद मौत आ गई। नहीं समझे? उन्हें तुमने माबूद बना लिया जिन पे खुद मौत आ गई। उनसे मददें मांगी जो अपने आप को मौत से न बचा सके। तुमने उन्हें मुश्किल कुशा माना जिनकी अपनी मुश्किल कुशाइयाँ किसी ने नहीं की। तुमने उनसे बेटे मांगे, तुमने उनसे औलादें मांगना शुरू की, तुमने उनसे सब कुछ मांगा और छोड़ा तो किसको? खालिक और मालिक को छोड़ दिया। और फोत शुदगान की मूर्तियां बना बना के उनसे मांगना शुरू हो गए। अब्बा तू भी गुमराह ते तेरी कौम भी गुमराह। आज कोई आखे ना अब्बा जी तुसी फलानी जगह ते जाके फलां कब्र पे जाके आप सजदा करते हैं, उसकी मट्टी चूमते हैं, फलां जगह से जाके आप यूं करते हैं, गैरुल्लाह की नज़र नियाज देते खाते हैं, शर्म नहीं आती? अब्बे नूं तो भावें आई है कि नहीं आई, नाल दा जरूर आखेगा तेनू गैरत नहीं आई, तेरा प्यो है, ऐ तरबियत है तेरी, ये तरबियत है, ये तालीम ली है तुमने। वालिदैन का अदब सबसे पहला हक है इंसान पे अल्लाह के बाद, लेकिन अल्लाह के बाद, लेकिन अल्लाह के बाद अगर माँ बाप शिरक की तरफ जा रहे हैं तो आप उन्हें गाली नहीं देंगे, आप उन्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हक उनके सामने बयान करेंगे कि आप गलत हैं। सही बात यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसमें तो किसी की गुस्ताखी नहीं। औलिया के जूते हमारे सरों के ताज हैं, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, लेकिन वली उसका ये काम नहीं है कि वो मुट्ठां विच लैटां वखा वखा के पैसे मंगे, मुट्ठां च लैटां वखा वखा के, इसे वली नहीं कहते। जड़ा छुरी फेरे मुर्गी दी धौण ते सारिਆਂ ਨੂੰ आखे आखो अली ते मुर्गी नूं मारे ला दे उठ के टुर पवे ते वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या करामत है जी, क्या करामत है। इन्हें हम शोभताबाज कहते हैं। क्या कहते हैं? और आंखों तो सही, शोभताबाज कहते हैं। ये वली नहीं होता, वली मुत्तबे सुन्नत होता है। वली की आंख में हया होती है, दिल उसका शिर्क और बिदत से सफ़ा होता है, ज़ुबान पे ज़िक्र खुदा और वजूद पे सुन्नत मुस्तफ़ा हो, हम उसे वली मानते हैं। वो भावें मोचियां दा काम करे ता वली, वो चाहे बाल काट रहा है ता वली अल्लाह का, वो कपड़े की दुकान पे बैठा है तब अल्लाह का वली है, वो मुलाजमत कर रहा है तब अल्लाह का वली। वली के लिए कोई कोर्स नहीं, वली के लिए कोई ख़ास किस्म का जुब्बा नहीं होता, कोई कुल्ला नहीं होता। वली मैंने कई, आपने मुझसे ज़्यादा कई ऐसी जगह देखी हैं जहाँ दरियाँ बिछी हुई हैं, मुरीद नीचे बैठ रहा है और पीर साहब के लिए सोफ़ा अलहदा है, चारपाई अलहदा है, मुरीद थल्ले ते मुर्शद उत्ते।
اس طرح کے مرشدوں کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر کائنات کے مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو کوئی چیز آتی، ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ آیا، 7 دن سے میں بھوکا تھا، میں نے کہا میرا نبی دودھ کا پیالہ آیا ہے، مجھے آواز دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میں دوڑ کے گیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلاؤ، اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ یہ 70-72 شاگرد ہیں میرے نبی کے، جو ہر وقت مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا چلو بھائی اپنیاں تلیاں کرو، اپنے برتن لے کے آؤ۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور انہیں پلانا شروع کرو، انہیں پلانا شروع کرو۔ نبی کی بات پہ سبحان اللہ تساں کدو آکھنی ہے؟ تسی تے آکھو گے پیر چمے شاہ دیاں گلاں تے سبحان اللہ۔ یہ پیالہ لو اور انہیں پلانا شروع کرو۔ صحابی کہتا ہے میرے دل میں خیال ہے ایک پیالہ دودھ دا تے 72 پی نہ لے، اے تے مینوں نہیں لبدا اج، لیکن میں نے پلانا شروع کیا۔ ساتھ نظریں پیالے پہ رکھی ہوئی ہیں، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، سب نے پی لیا۔ اللہ کی رحمت اور رب کی برکت دیکھیے کہ دودھ ابھی پیالے میں اسی طرح موجود تھا۔ میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تو پی، میں نے پیا۔ میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا۔ رسول اللہ نے دیکھا ابھی بھی اس میں طلب ہے، فرمایا اور پی۔ میں نے 3 بار پی کے کہا بس یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے وہ پیالہ اپنے لبوں سے لگایا۔ ایتھے کی ہوندا ہے وکھو وکھ چھابا وکھرا، مرشد کی کولی وکھری، پلیٹ وکھری، چھابا وکھرا۔ حضرت مسلمانوں کے برتن استعمال نہیں کرتے، علیحدہ علیحدہ۔ ابراہیم کا قصہ سننا آسان ہے، لیکن سمجھ آ جائے نا تو ابراہیمی بندہ بن جائے، سچا ابراہیمی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لوگو میں محمد ہوں ابراہیمی، میں محمد ہوں ابراہیمی۔ اپنے باپ سے کہا، قوم سے کہا انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، ابا تم بھی گمراہ تے اے قوم بھی گمراہ ہے۔ گمراہ ہو تم، اور تم نے چھوڑا کس کو ہے اور تم نے اپنایا کن کو ہے؟ تم نے زندہ انسانوں کو سجدے کیے، فوت شدگان کو نہ چھوڑا، ان کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے تم جھک گئے، تاروں کے سامنے تم جھکے، چاند کے سامنے تم جھکے، سورج کے سامنے تم جھکے۔ او ظالموں تم اسباب کے پیچھے پڑے رہے، مسبب الاسباب کو تم نے دیکھا ہی، مسبب الاسباب کو تم نے چھوڑ دیا، اسباب کے پیچھے تم پڑ گئے۔ آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی اسباب کے پیچھے پڑ گئے، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا، ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اسباب والوں کے پیچھے اپنی تلیاں لے لے گھومتے رہے، اپنے رب سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کرو ہاں جن کو ضرورت پڑے اور وہ رات کو اٹھ کے نفل پڑھتے ہیں اور پھر اپنے رب سے رو کے مانگتے ہیں۔ ہم نے اسباب کے پیچھے جانا چھوڑ دیا، اسباب دیکھنے شروع کر دیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا تقویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوں تو دل میں خیال ہوتا ہے جے اللہ نے نہ دیتا تے پا شفیق نو آکھاں دا 20,000 دے چھڑے دا۔ اسی وقت یہ خیال ہوتا ہے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، شفیق دا خیال ذہن وچ، اقبال کا خیال ذہن میں، پاریاض دا خیال ذہن وچ ہوندا کہ نہیں؟ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اور دل
سبب کی طرف جھکا ہوا ہے۔ نہ میرے بھائیوں نہ، خدا کی قسم جو رب ابراہیم علیہ السلام کے وقت تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ جو رب محمد الرسول اللہ پہ رحمتیں فرماتا تھا وہ رب آج بھی وہی ہے۔ جو اصحاب پیغمبر پہ رحمتیں نچھاور کرتا تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے، اس کے وعدے آج بھی اسی طرح ہے۔ کمی ہم میں ہے، کمیاں مجھ میں ہیں، کمیاں آپ میں ہیں، ہم نے اس سے مانگا ہی نہیں۔ اساں منگیا کدوں ہیں دے کو لوں، ہم روئے کب ہیں اس کے سامنے، کب روئے ہیں؟ اسی نکلنے ہیں کتاباں پیچھے، اصحاب تے لائیو او دے کولوں صاحب پہ لوانے ہیں جنہوں اپنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ او ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم میرے پاس ہزاروں بندے آئے ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے شاہ جی صاحب تے لائیو، کو کتاب کڈیو، کو فال کڈیو، صاحب تے لائیو۔ اے تے اتنا کام چڑھ گیا ہے ہون تے لوکاں اپنے کام چھڈ کے تے دم درود شروع کر چھڑے۔ محنت مزدوری چھوڑ دی لوگوں نے اور وہاں پہ ٹھیے بنا لیے۔ صاحب لو آئیو، کتاب کڈیو، او پھر لگے نے کتاب کڈن، ماں دا نا کیجے، ماں دا نا کیے، تہاڈا نا کیے، پتر دا نا کیے، تھی دا نا کیے، لکھ دی لعنت ہے بھائی، تیرے صاحب لان دے تے او دے صاحب لوان دے۔ تجھے اپنی زندگی کا پتہ نہیں اور تو دوسروں کی زندگی کی فالیں نکالتا پھرتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، جو فالیں نکالتے ہیں اور نکلواتے ہیں جڑے صاحب لاندے نے تے جڑے صاحب لواندے نے، اے دوویں مرتدت تے بے ایمان جے، دوویں زندیق تے بے ایمان تے لانتی جے۔ حساب لگوانے والے تے صاحب کڈن والے کہ تیرے نال کل انج ہوے دا، انج ہوے گا۔ تین کڑیاں، تین زنانیاں تے دو بندے، ایک بندہ جڑا وچوں کالا جہا، ایک زنانی مدرے جے قد دی موٹی جئی، اے تیرے پیچھے پے نے، نا نہیں دس سکدے اسی۔ لانتیا تو شک تے پا دیتا ہے نا وہ ذہن وچ، تیرے اپنے نے دادکیاں لوں، نانکیاں لوں، سوہریاں لوں، پیکیاں لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں، اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ گمراہی کا سب سے پہلا درجہ ہے ریب۔ ریب آنکھوں سارے، ریب کا معنی کیا ہے؟ شک، شک پیدا کرنا۔ شیطان سب سے پہلا کام جو کرواتا ہے شک۔ یوسف ٹھہر جی، شک پیدا کرواتا ہے۔ شک آ گیا، برادری میں تباہ ہو گئی، برادری، بھائیوں میں رشتے ختم، میاں بیوی میں طلاقیں ہو گئیں۔ یہی شک وہ پیدا کرتا ہے لعنتی شیطان، معبود اور عابد کے درمیان، عابد کے دل میں شک پیدا کرتا ہے کہ معبود تیری نہیں سندا، جے تو اپنی سنانی ہے نا تے فلانے کول جاؤ، فلانے کول، کیڑے کول؟ جڑا بھنگ پی کے ستا ہے، جس نے ساری زندگی غسل کے فرائض جس کو نہیں پتا، او دیکھو پہنچی سرکار کو، سرکاراں لے دے گئیاں نے اسلام نو۔ اسلام میں کوئی سرکار نہیں ہے، اسلام میں خدا کی قسم قرآن پکڑ کے کہتا ہوں کسی سید کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سید کی ذاتی فضیلت اگر وہ نبی کے خاندان سے ہے تو اس کے ساتھ خاص ہے، اودا بندے نو فائدہ کوئی نہیں، اودا انو اپنی ذات نو فائدہ کوئی نہیں۔ اے لگے نے جا سرکاراں تے چمو تے چٹو، چم چم کتے بھی چمن گے سرکاراں دے، لتر بھی چمن گے سرکاراں دے۔ بڑے بڑے مواہد دیکھے ہیں ہم نے، سیاسی بڑے بڑے، خود تو نہیں کریں گے لیکن ایسی مجلسوں میں جائیں گے ووٹ رکھن دی خاطر، ووٹ رکھنے کے لیے
نال بہن کے جی 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 یہیں کریں گے، یہیں کریں گے مشرکوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہ باتیں سخت ضرور ہیں لیکن یہ ہدایت کی باتیں ہیں، یہ قرآن کا موقف ہے، یہ ابراہیمی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اسی سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو مسجد میں نے پہلے بتایا تھا یہ مراکز ہیں، مرکز ہیں دین کے، ان کی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یوسف کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ باور کروایا جائے کہ چونکہ مرکز کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ مال کم نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے تجارت لن تبور، یہ میرے ساتھ تیری تجارت ہے جس میں تجھے کمی نہیں آئے گی۔ تو اپنے دل سے اور اپنے مال میں سے جو حلال کی روزی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔